قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العلي العظيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوم عرفة كان له كفارة سنتين ومن صام يوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین محترم، محرم یہ برکت اور ادب والا مہینہ ہے، اور اس کا ادب اور احترام یہ ہے کہ ہم اس میں عبادت کریں، ہم اس میں روزے رکھیں، ہم اس میں نیک اور صالح اعمال کثرت سے کریں، ہم اس میں صدقہ اور خیرات جو عام معمول کے مطابق کرتے ہیں اس مہینے میں تھوڑا اضافہ کر دیں. اور سب سے زیادہ ضروری چیز، ہم اس مہینے میں گناہوں سے بچ جائیں. سب سے زیادہ ضروری چیز اس مہینے کا ادب اور احترام یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، ہر گناہ سے بچ جائیں جس پہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے. اس محرم الحرام کے مہینے میں ایک دن آتا ہے یوم عاشوراء، 10 محرم الحرام کا دن. یوم عاشوراء کے متعلق روایات میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے فوجد الیہود صیاما یوم عاشوراء، حضور علیہ السلام نے وہاں پر یہودیوں کو دیکھا کہ انہوں نے 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کو روزہ رکھا ہوا تھا. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه. حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے کہ جس دن آپ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. فقالوا، تو انہوں نے عرض کیا هذا یوم عظیم، یہ بہت بڑا عظیم دن ہے، بہت بڑا دن ہے. انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم کو نجات دیا. وغرق فرعون وقومہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا. فصامہ موسیٰ شکرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے طور پر اس دن روزہ رکھا ہے. فنحن نصومہ، سو ہم اس دن کو روزہ رکھتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فنحن حق و اولا بموسیٰ منکم، ہم تو بہت زیادہ حقدار ہیں تم لوگوں سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ ہم بھی روزہ رکھیں. فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، تو حضور علیہ السلام نے بھی 10 محرم کو روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا. یہ جو واقعہ ہے تو یہ ہجرت کے ابتدائی دنوں کا ہے. گویا اس وقت حضور علیہ السلام نے صحابہ کو
10 محرم الحرام یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا حکم وجوبی طور پر دیا تھا کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ واجب ہو گیا، اور اسی طرح یہ حکم اس وقت تھا جب رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا۔ اور آگے روایت بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بصیامہ، کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے یوم عاشوراء کو روزہ رکھا اور اسی طرح 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، قالوا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انہ یوم یعظمہ الیہود والنصارى، کہ یہ تو ایک ایسا دن ہے جس کی تعظیم یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر آئندہ سال زندگی رہی تو ہم 9ویں کا روزہ بھی رکھیں گے۔ یہ جو روایت ہے اور اس حدیث میں جو واقعہ ہے وہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا آخری سال میں پیش آیا۔ اس موقع پر یہ حکم حضور علیہ السلام نے استحبابی طور پر دیا تھا کہ اس دن روزہ رکھنا وہ مستحب ہے، کیونکہ اس بارے میں وجوب کا حکم منسوخ ہو گیا تھا جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تھے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا اگر آئندہ سال اس دنیا میں رہا تو 9ویں تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔ یہ جو بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا آئندہ سال اگر میں رہا تو 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، علماء فقہا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں رہا تو 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، تو یہ یہود اور نصارہ کے ساتھ مشابہت آنے کی وجہ سے، کہ یہود اور نصارہ کے ساتھ مشابہت نہ آئے، موافقت نہ آئے، بلکہ مخالفت ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ان کے ہر عمل میں مخالفت ہونی چاہیے، مشابہت اور موافقت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ یا اسی طرح 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ بھی رکھیں گے، 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم یہ روزہ رکھیں گے تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ آئے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کل یہ مشابہت بعض علماء فرماتے کہ نہیں آتی، اس لیے کہ یہودی روزہ نہیں رکھتے ہیں، انہوں نے اس دن کی تعظیم ہی چھوڑ دی ہے، اور اسی طرح نصارہ نے بھی اس دن کی تعظیم چھوڑ دی ہے، بلکہ روزے کا تصور ہی ان میں ختم ہو گیا ہے۔ لیکن پھر بھی علماء فرماتے ہیں احتیاط اسی میں ہے کہ جب 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے تو بہتر یہ ہے کہ 9ویں کا روزہ بھی اس کے ساتھ رکھ دو، یا 10 محرم الحرام کا روزہ آپ رکھتے یوم عاشوراء کا تو بہتر یہ ہے کہ 11 محرم الحرام کا روزہ بھی اس کے ساتھ رکھ دو تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ آئے، مشابہت اور موافقت نہ آئے، بلکہ ان کے ساتھ مخالفت آ جائے۔ اور یہ مسئلہ کہ 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کا روزہ صرف اکیلا ایک روزہ رکھنا یہ بھی جائز ہے، لیکن مکروہ تنزیہ ہے، نامناسب ہے، نامناسب ہے۔ کس وجہ سے؟ تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ آئے۔ اس مشابہت سے بچنے کے لیے 9ویں یا 11ویں کا بھی اس کے ساتھ روزہ رکھ دو۔ اگر کسی نے صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ دیا تب بھی جائز ہے، اس لیے کہ یہ تمام فضیلتیں 10 محرم الحرام کی، 9ویں اور 11ویں کا نہیں ہے، بلکہ 9ویں اور 11ویں کا روزہ تو 10 محرم الحرام کے ساتھ اس لیے ہے کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ آئے۔ اگر کسی نے صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ دیا تب بھی غنیمت جانے، تمام فضیلتیں اس کو حاصل ہوں گی۔ وہ الگ بات ہے کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت آنے کی وجہ سے خلاف اولا نامناسب سا ہو گیا ہے۔ دیکھو اس حدیث میں کتنا بہت بڑا سبق ہے پوری امت مسلمہ کے لیے کہ روزہ رکھنا یہ ایک عبادت ہے اور نیک اور صالح عمل ہے، اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ان یہودیوں کے ساتھ عبادت میں ہماری مشابہت آ جائے، ان یہودیوں کے ساتھ عبادت میں موافقت آ جائے۔ اسی وجہ سے 9ویں کا روزہ یا 11 محرم الحرام کا روزہ رکھنا چاہیے تاکہ ان کے ساتھ مخالفت آ جائے۔ آج ہم ان کے ساتھ
عبادت میں موافقت اور مشابہت دور کی بات، گناہوں میں موافقت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہر طرح کے گناہوں میں، دین اور دینداری کی نافرمانی میں ان کے ساتھ مشابہت میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کم ظرفی اور کم بختی کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے، ہمارے نبی نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ان کے ساتھ عبادت میں بھی موافقت نہ آئے، عبادت میں بھی مشابہت نہ آئے، ان کے ساتھ مخالفت کرو، لیکن ہم ان کے ساتھ گناہوں میں موافقت کر رہے ہیں، گناہوں میں مشابہت اختیار کی ہوئی ہم نے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال 10 محرم الحرام کا اگر ایک روزہ بھی کوئی رکھ لے تب بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا عن صیام یوم عاشوراء، 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کو روزہ رکھنے کے متعلق، فقال یکفر السنۃ الماضیہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا یہ گزشتہ سال کے چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے یوم عاشوراء کے متعلق پوچھا گیا، فقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے صام یومن، کسی دن روزہ رکھا ہو، یطلب فضل علی الایام، اور اس دن کو دوسرے دنوں پر فضیلت دی ہو، الا ھذا الیوم، مگر اس دن کو فضیلت دی ہے۔ دوسرے کسی دن میں اگر حضور علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے تو دوسرے دنوں پر حضور علیہ السلام نے اس کو فضیلت نہیں دیے، مگر 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کے دن کو حضور علیہ السلام نے دوسرے دنوں پر فضیلت دی ہے۔ ولا شہرا الا ھذا الشہر، یعنی رمضان، اور نہ کسی مہینے میں روزے حضور علیہ السلام نے رکھے ہیں اور دوسرے مہینوں پر ان کو فضیلت دی ہو، مگر صرف رمضان کے مہینے کو، کہ رمضان کے مہینے میں حضور علیہ السلام نے روزے رکھے اور دوسرے مہینوں پر حضور علیہ السلام نے اس کو فضیلت بھی دی ہے۔ بہرحال 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کو روزہ رکھنا بہت بڑی فضیلت والی بات ہے، اور اس کے علاوہ 10 محرم الحرام کو اگر کوئی اپنے آپ پر اور اپنے اہل و عیال، رشتہ داروں اور بیوی بچوں پر اور اپنے ملازمین، نوکر اور چاکروں پر اس دن میں اگر قدر فراخی کر لے، خرچ میں، ان کے اخراجات میں، ان کے رہن سہن میں، ان کے کپڑوں میں اور دوسری چیزوں میں، تو اللہ تعالیٰ سارا سال اس پر فراوانی فرمائیں گے، سارا سال اس پر فراخی کریں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک حضور علیہ السلام نے فرمایا من اوسع علی عیالہ و اہل یوم عاشوراء، کہ جس نے اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں پر 10 محرم الحرام کو فراوانی کر دی ہے، ان کے رزق میں، ان کے نان نفقہ میں، ان کے خرچ میں فراوانی اور فراخی کر دی ہے، اوسع اللہ علیہ سائر سنتہ، تو اللہ تعالیٰ سارا سال اس پر فراوانی اور فراخی کریں گے۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا من وسع علی نفسہ و اہلہ یوم عاشوراء، کہ جس نے 10 محرم الحرام کو اپنے آپ پر اور اپنے بیوی بچوں اور اسی طرح اہل و عیال پر فراخی کی، ان کے اخراجات اور ان کے کھانے پینے میں، وسع اللہ علیہ سائر سنتی، تو سارا سال اللہ تعالیٰ اس پر فراوانی فرمائیں گے۔ لیکن اس حدیث میں، یعنی حدیث ابو ہریرہ میں اور اسی طرح دوسرے احادیث سے ثابت ہوا کہ 10 محرم الحرام کو اپنے اوپر اور اپنے ملازمین اور اپنے اہل و عیال وغیرہ پر عام دنوں کے مقابلے میں ان کے نان نفقہ، ان کے لباس، پوشاک، رہن سہن
اور دیگر ضروریات زندگی کے متعلق فراخی کرنا اچھی بات ہے، اور اسی طرح ایک مباح عمل ہے، ایک جائز عمل ہے، اور اسی طرح اسی حدیث کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال فراوانی فرمائیں گے۔ البتہ اس کو باقاعدہ طور پر عمومی دعوت کی شکل نہ دی جائے کہ محلے وغیرہ میں تقسیم کرتے رہو، نہیں، باقاعدہ ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، لیکن ریا اور نمود نہیں ہونا چاہیے۔ احادیث میں ایک مباح عمل ذکر ہوا ہے، آپ اس عمل کو اتنا بڑا چڑھا کر نہ کریں کہ غریب بھی وہ بھی کرنے میں آ جائے، پھر کوئی ادھار لیتا ہے، کوئی تنگ دست ہوتا ہے تو کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ایسا حکم ہے کہ جس میں خود کو تنگ دست کرنا اور یا غریب کا اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالنا، شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کر سکتے ہیں، اس دن اگر روزہ رکھا ہے، افطاری میں تھوڑا سا وہ زیادہ خرچ کر لو، یا اسی طرح غریب غربا میں تقسیم کر دو، اپنے اسی طرح جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان میں تقسیم کر دو، لیکن اس کو ضروری بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو ضروری بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اس حکم کے متعلق جتنی احادیث ہیں تو وہ ضعیف اور کمزور ہیں، لیکن یہ تمام احادیث مل کر ان کو ایک قوت ملتی ہے۔ اسی وجہ سے محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک مباح عمل ہے، ایک جائز عمل ہے، اگر اس کو شرعی حدود کے اندر کیا جائے تو بالکل جائز ہے، کوئی قباحت اس میں نہیں ہے۔ تو یہ محرم الحرام پورا مہینہ یہ خیر اور برکت کا اور ادب کا ہے، اور خصوصاً 10 محرم الحرام کا جو دن ہے تو یہ اور بھی بہت زیادہ خیر اور برکت کا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں روزے رکھیں، اور اسی طرح اپنے گھروں میں بھی بتا دیں جو ہماری مائیں بہنیں ہیں، تاکہ اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کریں، اور خصوصاً 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے سے کوئی بھی نہیں رہے، گھر میں سارے افراد، سارے جو ہماری مائیں بہنیں، یہاں پر جتنے ساتھی ہیں، سب ساتھی 10 محرم الحرام کے روزہ رکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ہم 10 محرم الحرام کے ساتھ 9ویں کا دن یا 10 محرم الحرام کے ساتھ 11ویں کا دن بھی روزہ رکھ لیں تو اور بھی بہت زیادہ بہتر ہوگا۔